ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی بات۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرد کی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات، سب کے لیے قرآن و سنت میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ انہی پہلوؤں میں سب سے اہم اور بنیادی پہلو فیملی لائف ہے۔ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اسلام نے اس کی اصلاح اور مضبوطی پر خصوصی توجہ دی ہے تاکہ ایک پرامن، خوشحال اور صالح معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ناظرین، خاندان صرف رشتہ داری کا نام نہیں بلکہ ایک مضبوط ادارہ ہے جو محبت، ذمہ داری، قربانی اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام نے خاندان کو سکون قلب کا ذریعہ قرار دیا۔ اسلام نکاح کو پاکیزہ رشتہ قرار دیتا ہے جو مرد اور عورت دونوں کو عزت، تحفظ اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اسلامی خاندان میں والدین اور اولاد کے درمیان تعلق محبت اور ذمہ داری پر مبنی ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ اعتماد، وفاداری اور احترام پر قائم ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کا نگراں اور کفیل ہے۔ بیوی گھر کی نگہبان اور شوہر کی شریک حیات ہے۔ اولاد ماں باپ کی فرما بردار اور ان کی عزت کرنے والی ہے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یوں ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرے تو خاندان محبت، امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جب خاندان اسلامی اصولوں پر قائم ہو تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ امن و سکون قائم رہتا ہے۔ نئی نسل صحیح تربیت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ ظلم، ناانصافی اور بے راہ روی کم ہو جاتی ہے۔ معاشرہ خیر و بھلائی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں مغربی طرز زندگی نے خاندانی نظام کو کمزور کر دیا، وہاں اسلام کی تعلیمات روشنی اور امید کا ذریعہ ہے۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، والدین اور اولاد کے درمیان دوری اور بے راہ روی کے مسائل کا حل صرف اسلامی خاندانی نظام میں ہی موجود ہے۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مفتی صدیق صاحب کو۔ مفتی صاحب، بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ اگلے 1 گھنٹے تک موجود رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فیملی لائف اور اسلامی تعلیمات۔ اگر اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ قرآن سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہوگا انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بتا دیں کہ جب بھی کال کریں برائے کرم ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیا کریں۔ جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجیے۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو آپ ٹی وی کے پاس آ کر اپنا جواب جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ فیملی لائف اور اسلامی تعلیمات ہے۔ اس پر ایک مختصر سا بیان، اس کے بعد انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا و اکراما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے آج کا ہمارا عنوان سنا ہے کہ یہ آج کا ہمارا پروگرام فیملی کے متعلق ہونے والا ہے۔ فیملی کا اسلامی تصور کیا ہے؟ تو حضرات محترم، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم فرمایا ہے، لتعارفوا، اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بیان کرتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے خاندان کا اور اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع سے ہی
ایک نظام کے ساتھ اور ایک خاندان کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا، اس لیے منقسم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی پہچان رکھو، ایک دوسرے کی معرفت رکھو۔ تو یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے گھر کی اہمیت کو سمجھیں، بڑے اپنی اہمیت کو سمجھیں، چھوٹے اپنے بڑوں کی اہمیت کو جانیں۔ یہ سلسلہ ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، بہو اپنے ساس سسر کا احترام کریں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی رشتے ہیں بھائی بہن کے، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان رشتوں کو جاننا اور اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ چلیے بالکل اس پر لگاتار ہم بات کریں گے، اور اسلام میں فیملی لائف کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے اس پر بھی ایک بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اپنا سوال جی سوال کیجیے اپنا۔ جی میں کل جادو کے بارے میں ہمارا گھر پورا برباد ہو گیا، اس کے بارے میں سوال کری تھی، مگر ایک صاحب نے آپ کے ٹی وی کے چینل پہ یہ کہہ دیا کہ عورتیں ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مولوی صاحبوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اور ایسے ایسی باتیں کرے۔ ہم تو غلط نہیں رہتے، ہم جھوٹ سچی بات بولنے والے۔ نہیں آپ کے لیے نہیں کہا، آپ کے لیے نہیں کہا گیا ہوگا، آپ کے لیے نہیں کہا گیا ہوگا، نہیں میرے لیے کہا گیا۔ آخری سوال ہم دو عورتوں، ہم دو لیڈیز کرے تھے جو بھی جادو کے متعلق تھے، تو انہوں بیچ میں آ کے ایسا بولے اصل ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے، مگر جو بیچ میں سوال ہمارے جیسے سوال کرنے والوں سے جواب طلب نہیں کرتے نا، ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے ہمارے بارے میں؟ نہیں آپ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ بہرحال کیا جاننا چاہتی ہیں؟ مفتی صاحب ہے ہمارے ساتھ، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے امی بیمار ہے، ہم بھی بیمار رہتے ہیں، ہمارے کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں۔ اس بارے میں اور پریشانی کے بارے میں کچھ بھی اگر ہمارا کو مسئلہ درپیش ہے تو ہم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مگر بیچ میں دوسروں کی کیا تکلیف؟ تو دوسرے کون بولے آپ کو؟ پہلے گھر والے بولتے تھے، باہر والے بھی بولتے ہیں۔ گھر والے بھی بول رہے ہیں، باہر والے بھی بول رہے ہیں۔ جی چلیے بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب بہن کا جو یہ کال ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے، پہلے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر بہن کا جو سوال ہے اس کا جواب دیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے بات کریں؟ اڑیسہ سے یقینا بیگم بول رہی ہوں۔ جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو سورہ ہے، سورہ ملک وغیرہ جو ہے پڑھنے کے لیے جن بار میں جمعرات میں جمعہ میں، تو ہم لوگ کلام پاک کس وقت پڑھیں گے؟ تو سورہ تو بہت سارے پڑھنے کی ہے، اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج ہے یا نہیں؟ کون سی سورہ کس دن پڑھیں زیادہ بہتر یہ جاننا چاہتی ہیں؟ جی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتی ہوں، تھوڑا سے پڑھتی ہوں، زیادہ پڑھ نہیں پاتی۔ سورہ ملک بھی جمعرات کے دن پڑھتی ہوں، اور یہ جاننا چاہتی ہوں کلام پاک رہ جاتی ہے، پڑھ نہیں پاتی۔ ٹھیک ہے، چلیے بالکل، تو اس کا کیا کیا جائے؟ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اڑیسہ سے کال کیا۔ مفتی صاحب پہلے ایک بہن نے جو کال کیا تھا جادو کے تعلق سے، کئی دن سے یہ کال کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور پورا گھر پریشان ہے، تو اس پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھر والے بھی باہر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، مولانا کے پاس جاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، مطلب شک کی بنا پر، تو خود یہ بذات پریشان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کریں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی شامل حال نہ ہو، نہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، وہ ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو تو پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمیں بڑی تکلیف دے جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہوتا ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اسلام میں سب سے پہلے ہمیں ہر چیز کا نافع یعنی نفع دینے والا اور ہمیں نقصان پہنچانے والا کون ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اس یقین کو پختہ کر لیں گے کہ میرے ہر چیز کا میرا مالک اللہ ہے، تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ اب رہی یہ بات آپ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، لیکن ہم یہ مشورہ دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ نمازوں کی کثرت سے پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، کسی کے پاس نہ جائیں، اللہ کے پاس ہی اپنی لو لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہی آپ معروضہ رکھیں، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں نفع دینے والا ہے اور اللہ ہی ہمیں نقصان پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نقصان میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، اور قرآن کی آیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا ہے تاکہ اگر کسی پر جادو ہو جائے، کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو وہ پڑھے، اس کی برکت سے اللہ جادو کو دور کر دیتا ہے۔ ایک ہے سورۃ الفلق اور دوسری سورت ہے سورۃ الناس، صبح شام اس کا ورد کریں اور اس کو اپنا حرز جان بنا لے، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ضرور آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جس کو ہم آمن الرسول کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ آخری 2 آیتیں آپ ضرور یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اپنے گھر میں ہر کسی کو یاد دلائیں، اور اس کو پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جس گھر میں آمن الرسول پڑھا جاتا ہے اس گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ یقین رکھیں کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جب میں پڑھ لوں گی تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس توکل کی اور اللہ پر بھروسے کی بہت کمی ہو گئی، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہیں اور شک ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا جاننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس کے پاس کتنا جا رہے ہیں اور جو اس کے بندے ہیں ان کے پاس کتنا جا رہے ہیں۔ یقیناً اگر کسی نے جادو کیا ہے تو جادو برحق ہے، ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی رکھا ہے جو آپ کا علاج کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ظاہری بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ویسے ہی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں کسی اچھے عالم دین یا عامل باعمل کے پاس جانا ضروری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ نمازوں سے اور شریعت سے کوئی لینا دینا عامل کو نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا، پیسے لیتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں ہمارے برائی پنپ گئی ہے اور چل رہی ہے، اسی لیے شاید آپ کو کسی نے کہہ دیا ہو، لیکن اچھے عاملین بھی موجود ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں، آپ ان کی تلاش کریں، ان کے پاس جا کر یقیناً اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ علاج کرائیں، لیکن یقین یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ جو بھی اپنی زبان سے کہے گا کوئی بھی تو اس پر اندھا دھن بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، ہاں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ ہم سب سے پہلے ہمارے مکرم ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ باوضو رہنا سیکھیں، مسلمان ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، جب مسلمان باوضو رہے گا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بہن کا کال 2-3 دن سے آ رہا ہے، 2-3 دن سے ان کو یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی گھر کو پاک صاف رکھیں، باوضو رہیں اور دماغ سے تھوڑا سا مضبوط رہیں، تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوئی، کوئی پریشانی آئی تو فلاں رشتہ دار نے آپ کو اوپر جادو کر دیا، ایسا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ لگاتار 3 دن سے ہم یہی ان کو سمجھا رہے ہیں، آج پھر بہن نے کال کیا ہے۔ جی تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے یقین کو اللہ پر مضبوط کریں، جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا اللہ کی اتنی زیادہ مدد شامل حال ہوگی۔ تو الغرض ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے، غالباً اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی بارگاہ میں گئے کسی ولی کے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اندھا ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور معروضہ کر رہا ہے کہ میری آنکھیں لوٹ آئے، میری آنکھیں لوٹ آئے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کب سے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے مدت بتائی کہ اتنے دنوں سے یا اتنے مہینوں سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میری آنکھوں کے لیے میں سوال کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، زیارت کر کے باہر آؤں گا،
جب تک میں باہر آؤں تیری آنکھیں آ جانی چاہیے، ورنہ تیرا سر میں تن سے جدا کر دوں گا، تیری گردن مار دوں گا۔ تو وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے بارگاہ میں، اور وہاں پر زیارت کی، فاتحہ خوانی جو بھی کرنا تھا، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب وغیرہ کر کے جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ جو اندھا تھا اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ میں جب اندر گیا تو اندھا تھا، باہر آیا تو تیری بینائی واپس آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جب آپ نے کہا کہ باہر آنے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو پھر میں تیری گردن مار دوں گا، تو میں نے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا اور کہا کہ مولا میری آنکھیں لوٹا دے، ورنہ میری گردن مار دی جائے گی۔ اور حضرت کے وسیلے سے میں خوب دعائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرما دی۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو تو اتنے دن سے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر بیٹھ کر جس طرح مانگنا ہے تو اس طرح نہیں مانگ رہا تھا، اللہ پر جیسا بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے تھا ویسا تیرا بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محروم رکھا۔ اب تیری جان پر جب بن آئی تو نے گڑ گڑا کر رو کر خوب دعائیں کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی عطا فرما دی۔ اس واقعے سے علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا جلدی رحم فرماتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ ہم ظاہری طور پر دعا مانگتے ہیں، دل میں ہمارے کچھ چلتا رہتا ہے، ذہن میں کچھ چلتا رہتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہمیں یہ یقینی نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں۔ اگر تصور میں لائیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم کانپنے لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ جب اس طرح مانگتے ہیں تو پھر ہر مصیبت دور ہوتی ہے اور ہر نعمت بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ مشورہ دیں گے آپ کو، ہم نے آپ کو کہا کہ باوضو رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کثرت سے پڑھیں، درود شریف کا کثرت سے گھر میں اہتمام کریں، چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں۔ ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً جادو وغیرہ ہے تو کسی اچھے عامل جو باعمل ہو، شریعت کا پابند ہو، اس سے ملیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جو علاج بتائیں اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹرز پیدا کیے ہیں، روحانی امراض کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریوں کے لیے ڈاکٹرز ہیں، ویسے ہی روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے حبیب کے کلام میں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ جو ان کا عامل بن جاتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو روحانی شفا دیتا ہے۔ ضرور ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے آپ اچھے عامل سے ملیں جو شریعت کا پابند ہو، جو شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، اس سے آپ ضرور رابطہ کریں۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو جلد سے جلد حل فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بہن امید ہے کہ آپ کے جو سوال تھے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اگر کیونکہ آپ کئی دن سے کال کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے پریشانی میں ہوں گی۔ اگر جو مفتی صاحب نے چیزیں بتائی ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، اگر آپ نہیں سن پائی ہوں، نہیں نوٹ کر پائی ہوں، تو یوٹیوب پر بھی یہ لائیو نشر ہوتا ہے، بعد میں آپ یوٹیوب پر بھی جا کر پوری دعائیں جو ہے دوبارہ سن سکتی ہیں، نوٹ کر سکتی ہیں۔ بہرحال ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ صاحب جی ہم ابھی تو بات نہیں کر سکتے، کوئی بات ہے، مسئلہ تھا ہمارا، سمجھ لیں کب آپ سے بتیا میں نہیں سوال کریے آپ۔ مسئلہ کوئی نہیں رکھا ہے، ابھی سمجھ نہیں پا رہے، ہم لگاؤ لگ گیا، ٹھیک ہے، ہاں لگ گیا ہے، سوال کریے۔ سوال یہی ہے کہ ہماری ایک زمین ہے اور اس نے ٹھکایا ہے زبردستی اور دے نہیں رہا، مسلمان بہو ہے۔ نہیں ایک منٹ، زمین آپ کی ہے؟ جی ہاں، اس پر کیا ہے؟ وہ ہماری زمین ہے، اس نے لیا ہے زبردستی، قبضہ کیا ہے۔ اچھا، قبضہ کر لیا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ میں سمجھے رہے ہیں، بہت چکر پڑے ہیں، چھوٹ نہیں رہی، تو کیا دعا کر دو مل جائے، مسلمان بہو ہے۔ اچھی بات ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ امبیڈکر نگر، کھانڈا، اکبر پور۔
अच्छी बात है। चलिए, अम्बेडकर नगर से आपने यूपी से कॉल किया, इंशाल्लाह जो भी है बेहतर इसका जवाब दिया जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम। मुफ्ती साहब, एक उड़ीसा से जो बहन ने फ़ोन किया था सूरा पढ़ने के ताल्लुक से कि किस किस दिन कौन कौन सी सूरा ज़्यादा पढ़ना बेहतर है। सूरा कहफ जैसे उन्होंने कहा कि जुमे के दिन पढ़ती हैं, सूरा मुल्क है वो भी पढ़ती है, तो किस किस दिन पढ़े, कौन कौन सी सूरा ज़्यादा बेहतर है, अफजल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, उड़ीसा से हमारी बहन ने सवाल किया था कि वो सूरह मुल्क और सूरह कहफ वगैरह पढ़ती हैं लेकिन कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ पाती हैं, इससे कोई उनको गुनाह होगा या नहीं होगा, और किस दिन कौन सा सूरा पढ़ना चाहिए। तो मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, याद रखें कि सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है, सूरह कहफ है, और इसके अलावा दूसरी सूरतें भी हैं जिनके फजीलत में अहादीस शरीफा वारिद हुई हैं। सूरह मुल्क के बारे में ये कहा गया है कि जो बंदा इसको पढ़ेगा उसको सूरह मुल्क अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। यानी जो सूरह मुल्क पढ़ने का आदी होता है, रोज़ाना एक मरतबा या सुबह शाम, जो भी जिस तरीक़े से मुमकिन हो सके सूरह मुल्क पढ़ने का आदी बन जाता है, तो क़ब्र में सूरह मुल्क आकर उसकी हिफाजत करता है और उसको अज़ाब जहन्नम से बचा लेता है। यह अहादीस मुबारका में बयान हुआ है और साबित भी है। और एक सहाबी रसूल हैं, गालिबन तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस पाक है कि वो एक सफ़र में थे, एक जगह खैमा डालकर बैठे थे कि ज़मीन के नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आई। तो वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़िया हुआ है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीनन सूरह मुल्क आदमी को जहन्नम क़ब्र के अज़ाब से बचाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ने का आदी होता है वो क़ब्र में अज़ाब से महफूज रहता है। और इसके अलावा सूरह वाक़िया के बारे में ये बताया गया है कि जो मगरिब के बाद रोज़ाना इसकी तिलावत करे तो उसको अल्लाह ताला फ़क़्र व फ़ाक़ा से, तंगी और मुहताजी से महफूज रखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सूरतें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि सिर्फ़ इन सूरों में रह जाना और कुरान को न पढ़ना ये हमारे लिए एक मायूब बात है, इससे हमें बचना ज़रूरी है। सिर्फ हम सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं, सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं मुकम्मल, ना शुरू से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक मायूब बात है। हमने इससे पहले भी मशवरा दिया है, अभी भी हम अपने नाज़रीन को मशवरा देते हैं कि आप मुकम्मल कुरान रोज़ाना 3 आयतें ही सही ट्रांसलेशन के साथ, तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहा है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ताकि आपको, जी हाँ, समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। और हर हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। तो सिर्फ सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह कहफ में ना रहें, बल्कि पूरा कुरान पढ़ें ताकि आपको बहुत ज़्यादा सवाब से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे मैं ये कह रहा था कि मेरे को 3 महीने पहले अटैक पड़ गया था। 3 महीने पहले अटैक पड़ गया था? अटैक आया था, ठीक है। तबीयत खराब हो गई थी। तो 7 साल पहले मैंने एक प्लाट लिया था 3000 का 3200 स्क्वायर फीट। मैंने वो अल्लाह के नाम मस्जिद के नाम पे लिया था। तो अब मैं मस्जिद तामील कर रहा हूँ, तो थोड़ा ये है कि अब उसमें पैसा बहुत लग रहा है, तो थोड़ा दुआ के लिए बोल दीजिए कि मैं अपने जीते जी उसको तामील कर दूं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो मुफ्ती साहब, पहले जो एक भाई का कॉल आया था, उत्तर प्रदेश से आया था, तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन उनकी है, कब्ज़ा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, छोटे शहरों की बात होती है तो लोग कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा इन चक्करों से बचते हैं। अब गांव में जो दबंग होते हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं, होता है ना कि कुछ एरिया इनका कुछ, तो वो चाह रहे हैं कि कोई दुआ वगैरह बताएं कि वो आसानी से छोड़ दे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, पहले तो हम ये बता दें कि अगर किसी की ज़मीन किसी ने नाजायज़ एक बालिश्त भी कब्ज़े में ले ली है तो उसको अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। अहादीस मुबारका में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर सख्त वईद बयान फरमाई है। यहाँ तक बयान फरमाया है कि अगर कोई एक बालिश्त किसी की ज़मीन नाजायज़ कब्ज़े में ले लेता है तो अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों का तौक गले में डालकर अज़ाब देगा। 7 ज़मीनों का तौक गले में डाला जाएगा। तो अलगरज़ अल्लाह ताला ज़मीन कब्ज़ा करने वालों से सख्त नाराज़ होता है और उनको दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है और आखिरत में अज़ाब में मुब्तला होना पड़ेगा। इससे ज़रूर एहतिराज़ करें। इसके अलावा जिन भाई की ज़मीन है
وہ اگر پریشان ہیں اور واقعتاً ان کی زمین قبضہ کی گئی ہے تو ہم ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور جو ذکر و اذکار قرآن و حدیث میں وارد ہیں وہ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں کہ یہ ہماری حاجات کو پورا کرنے میں ایک مجرب وظیفہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پر کثرت سے درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے مسائل ضرور دور فرما دے گا، حل فرما دے گا اور آپ کی زمین ضرور آپ کو لوٹا دی جائے گی. آپ پر لازم ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں اور اس کے بعد وظائف کا اہتمام کریں. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف وظیفوں میں رہ جاتے ہیں لیکن نمازوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم اس کی کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں. جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، من کفر الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سخت وعید اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ نمازوں کا اہتمام کرے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اور غیروں کے درمیان کسی چیز سے فرق کرتے تھے تو وہ نماز تھی. یعنی جو نماز پڑھتا تھا وہ اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اسی سے ہم دور ہیں. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ جو وظائف پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں بھائی؟ یو پی شاہجہان پور سے محمد الیاس انصاری. جی جی الیاس بھائی بتائیے کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے. آمین آمین ثم آمین. جی بتائیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ جو جسم میں جو کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو جائے. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد 2 کالر ہمارے پاس تھے، 2 سوال ہمارے پاس موجود ہیں. مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں فیملی لائف کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، کیونکہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ فیملی لائف اور اسلامی تعلیمات کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ان کو اٹیک آیا. ان کی نیت تھی کہ بھئی ایک مسجد تعمیر کروائیں گے، پلاٹ بھی خریدا، تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا، لیکن اب کچھ مالی مشکلات آ رہی ہیں. تو کہنے تھوڑا سا کچھ دعا وغیرہ بتا دیجیے کہ اس کام میں آسانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے اور اس کی تعمیر کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر مفسرین اکرام نے کئی باتیں بتائی ہیں، ان میں سے 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو مسجد بنانا، دوسرا ہے مسجد کو آباد کرنا. تو مسجد بنانے کا بھی اپنی جگہ ثواب ہے اور مسجد کو آباد کرنے کا بھی ثواب ہے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو نیت کی ہے کہ اللہ کے گھر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے اور آپ کی نیت کو اور آپ کے کام کو اللہ قبول فرمائے اور دوام بخشے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کے لیے فکر مند ہیں. صحت خراب رہ رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہی بارگاہ میں نیت کر لیں کہ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے یا عمرہ کریں گے یا غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. ایک نظر مان لیں، شرعی نظر جس کو کہتے ہیں، وہ منت کر لیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صحت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے کام میں آسانی بھی ضرور فرمائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر بننا شروع ہوتا ہے تو دیگر لوگ جب اپنے گھر بناتے ہیں تو اس میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کا گھر جب بننا شروع ہوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بن کر تیار ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی،
اللہ تعالیٰ उतनी ही ज़्यादा उसमें बरकतें अता फरमाएगा। आप ज़रूर अच्छी नीयतें करें, अल्लाह ताला आपके काम में ज़रूर आसानी फरमाएगा। बिल्कुल बेशक। इन्होंने भी सेहत के लिए, क्योंकि 3 साल पहले बता रहे हैं उन्होंने अटैक आया था, सेहत के लिए दुआ की। और शाहजहाँपुर से इलियास भाई का भी कॉल था, उन्होंने भी कहा कि कमज़ोरी वगैरह, सेहत की जो कमज़ोरी है उसके लिए कुछ ख़ास दुआ वगैरह पढ़ते रहे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, कुरान पाक की एक आयत मुबारक है कि इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़। तो इस आयत का चलते फिरते आप विर्द करते रहें, अल्लाह ताला आपकी कमज़ोरियों को दूर फरमाएगा और आपको ताकत व क़ुव्वत अता फरमाएगा। आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो, अल्लाह ताला ज़रूर इस आयत की बरकत से उसको दूर फरमा देगा। लेकिन हम अपने नाज़रीन को फिर एक बार यही बताना चाहते हैं कि इन वज़ाइफ के साथ साथ आप शरीयत के पाबंद भी बने रहें और ऐसी चीज़ें छोड़ दें जो आपको कमज़ोर कर सकती हों। ऐसी ग़िज़ा आप बंद कर दें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो। सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, तंबाकू है, या फिर ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन ग़िज़ाओं से एहतिराज़ करना, उससे बचना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको शुगर हो गया है और डॉक्टर ने हमको मना कर दिया है मीठी चीज़ नहीं खाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टैबलेट भी खा रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं, फिर सेहत नहीं हो रही है, तो ये मुनासिब नहीं है। हमको अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाओं का अहतमाम करें जो आपके जिस्म को ताकत दे और ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो। इसके साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें और जो आयत आपको बताई गई है उसका विर्द करें। अल्लाह ताला ज़रूर उसकी बरकत से हर किस्म की कमज़ोरी को, हर किस्म की बीमारी को दूर फरमा देगा। चलिए बिल्कुल बेशक, और जो चीज़ें बताई हैं मुफ्ती साहब ने उस पर बिल्कुल अमल करिए इंशाअल्लाह। सेहत के ताल्लुक़ से जो बातें बताई गई हैं उसको भी अगर आप नहीं सुन पाए हो, नहीं नोट कर पाए हो, तो यूट्यूब पर भी आप ये प्रोग्राम नशर हो रहा है, लाइव नशर हो रहा है, बाद में भी आप जाकर यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आज जो फैमिली लाइफ और इस्लामी तालीमात, ये आज का हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सिद्दीक साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम खालिदा दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से बात करें। जी बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? मौलाना साहब से पूछना है कि जल्दी शादी के लिए वजीफा बता दें कोई। जल्दी शादी के लिए? हाँ जी। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। लड़की के लिए या लड़के के लिए? लड़के के लिए। लड़के के लिए। लड़की के लिए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब बहन ने दिल्ली से कॉल किया है, लड़की का रिश्ता आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, उसके लिए कोई तरीक़ा, कोई दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, यकीनन ये हमारे मुआशरे में एक अलमिया हो गया है कि शादियां हमारी बच्चियों की जल्दी नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह हमारा नाजायज़ मुतालबा है और हमारी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं जिसको दुल्हन वाले पूरे नहीं कर सकते, लड़की वाले पूरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी बहनें अपने घरों में निकाह के इंतज़ार में बैठी रहती हैं। हमको चाहिए कि हम निकाह कुरान और हदीस की रोशनी में करें। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल कर दो। हमने इसका उलट कर दिया है कि हमारे पास ज़िना तो आसान हो गया है लेकिन निकाह मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। उसकी वजह हमारे ख़ानदान का और हमारे दोस्त अहबाब का, हमारे माहौल का प्रेशर है जो हम पर पड़ता है कि अगर मैं सादगी से निकाह करूँगा तो ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। हम दूसरों के कहने का एतबार करते हैं और दूसरों का ख्याल करते हैं, और जब निकाह आसान करने की बारी आती है तो हम उसको मुश्किल बना लेते हैं। कर्ज़े लिए जा रहे हैं, सूदी कर्ज़ लाया जा रहा है और उसके ज़रिए से निकाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है। एक सहाबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ऊपर शादी के असरात देखे तो हुजूर ने फरमाया, यूँ महसूस होता है कि तुमने निकाह कर लिया। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हाँ मैंने निकाह कर लिया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर उनको दुआएं दी और फरमाया, अवलिम वलौ बिशातिन, तुम वलीमा करो अगरचे कि एक बकरी से ही क्यों ना हो। तो इस वाक़ये में हमको ये दर्स मिलता है कि सारी कायनात की सबसे बेहतरीन ज़ात हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, जलवगर हैं, लेकिन निकाह इतनी सादगी से किया गया है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस दावत में मदऊ नहीं हुए।
تو صحابی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمیں دعوت میں کیوں نہیں بلایا، ہم تم سے ناراض ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر دعائیں دی۔ تو ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی سادگی سے نکاح کر لے اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ ہم اس کو دعائیں دیں، خوشی کا اظہار کریں، مسکرائیں، اور اس کے بعد اگر وہ ولیمے کی دعوت دے تو ولیمے میں شریک بھی ہو۔ تو الغرض ہمیں نکاح کو آسان کرنا ہے اور زنا کو مشکل کرنا ہے، اور نکاح آسان سے آسان تر اگر ہم کریں گے تو ہمارے معاشرے میں جو ہماری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے جلد سے جلد بہتر رشتے کا انتظام ہوگا، اور ہمارا معاشرہ زنا جیسی وبا سے اور اس گناہ سے محفوظ رہ سکے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، اس کا بھی ورد کریں اور کثرت سے آپ سورہ یوسف کی تلاوت کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو چلیے ناظرین، فیملی لائف اور اسلامی تعلیمات آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، لگاتار ہم بات کریں اسلام میں فیملی لائف کے تعلق سے، اسلام میں فیملی لائف کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً اسلام میں فیملی لائف کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہم ساتھ دیتے ہیں، اور ان رشتوں کے تقدس کو ہم اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ نے ابھی جیسے ہم نے شروع میں خطبہ مسنونہ میں آیت سنائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے ان کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان دیا ہے، اس کا ہمارے پاس بے انتہا اہم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان سے علیحدگی اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ خاندان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے کسی بھی خاندان کے فرد کی تعمیر میں، اس کے ترقی میں، اور اس کے دنیاوی اور اخروی کاموں میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکیوں اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو جب ہم خاندان میں ہوتے ہیں تو خاندان کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، اور خاندان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، خاندان کے بڑے بزرگ حضرات کی وجہ سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک تجربہ ملتا ہے، سلیقہ ملتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں، جب وہ اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف کے جو چیلنجز ہیں ان کو کس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمیں معاملات کرنا چاہیے۔ تو یہ خاندان والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی ملتی ہے، اور خاندان والے نیک ہوں تو آخرت میں بھی اچھی زندگی ملے گی۔ بالکل، انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حافظ موئی بات کر رہا ہوں سنگریڈی سے۔ جی بھائی، سوال کیجیے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عام طور سے مسجدوں میں اذان سے پہلے اور اقامت سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو یہ درود پاک پڑھنا پڑتا ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ تو اذان اور اقامت کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اذان دی جاتی ہے، اقامت کی جاتی ہے، اس سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو کیا کہیں سے ثابت ہے؟ یہ دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلقاً ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھو۔ تو درود و سلام پڑھنے کے لیے، یعنی درود پڑھنے کے لیے جس میں سلام بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اذان اور اقامت سے پہلے پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ہمیں اذان اور اقامت ایسے ہی کہنا چاہیے جس طرح حضور اور صحابہ کرام سے ہم تک منقول ہوئی، یعنی بغیر درود شریف کے اذان اور اقامت ہمیں کہنی چاہیے۔ اگر
کہنا چاہتے ہیں، درود پڑھنا چاہتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، چونکہ یہ ناجائز نہیں ہے تو یہ بات احتیاطاً بیان فرمائی ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کے درمیان، اذان سے پہلے اور اقامت سے پہلے درود جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں کے درمیان، درود اور اذان کے درمیان، درود اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ درود جو پڑھا جا رہا ہے یہ اذان کا اور اقامت کا حصہ نہیں ہے، یہ درود الگ ہے، پھر اذان اور اقامت دینا الگ ہے۔ اگر اس طریقے سے عمل ہے تو بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو خاص نہیں کیا ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اقامت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط اتنی ضروری ہے ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ اذان اور اقامت الگ ہے، درود پڑھنا الگ ہے، دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ، کچھ توقف ضروری ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ درود زور سے پڑھے اور وہ ختم کرتے ہی اذان دے رہے ہیں، درود زور سے پڑھے اور وہ ختم کرتے ہی اقامت دے رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سنت طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے اذان دینا چاہیے، اسی طریقے سے اقامت دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اسی لیے آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذان دینے کا موقع دیا، اقامت کہنے کا موقع دیا، شکرانے کے طور پر جس حبیب کے صدقے آپ کو یہ موقع ملا ہے ان پر درود پڑھنا چاہتے ہیں، اس نیت سے تو درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ درود نہ اذان کا حصہ ہے اور نہ اقامت کا حصہ ہے۔ اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں کے درمیان کچھ وقفہ اور کچھ توقف بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اذان الگ ہے، درود الگ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اذان اور اقامت سے پہلے زور سے درود پڑھ کے بغیر وقفے کے اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے اور سننے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سنت طریقہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ جس طرح حضور سے، صحابہ سے ہم کو اذان ملی ہے ویسے ہی اذان دی جائے، اسی میں زیادہ برکتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے درود، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ وقفہ ضروری ہے، وقفہ ضروری ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اور یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اعتراضات وغیرہ نہ کریں۔ اعتراض اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اذان، اقامت اور درود کو ملا دیتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس سے اعتراضات ہوتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ یقیناً اذان سے پہلے یا اقامت سے پہلے درود پڑھنا صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وقفہ لازم قرار دیا گیا ہے، وقفہ ضروری کریں۔ ایک بہن کا کال تھا دہلی سے شادی کے تعلق سے، جس پر ہم نے نکاح کو آسان کرو اس پر تو تفصیلی بیان کیا، لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ کچھ دعا ہے، کچھ آیت ہے قرآن شریف کی، اگر وہ پڑھنے جس سے رشتے میں آسانی ہو۔ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن پاک کی آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 101 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور رشتوں کے لیے آسانی فرمائے گا اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوں اس کو دور فرمائے گا۔ ضروری ہم پر یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم بار بار ہمارے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اس وظیفے کی برکت آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور 101 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کر کے دعا کریں۔ یہ مجرب دعا ہے، ضرور رشتے آسان ہوں گے اور رشتوں کے لیے پہل ہوگی اور رشتہ جلد سے جلد جڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری مسلم بہنوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کا جلد سے جلد انتظام فرمائیں۔ چلیے، فیملی لائف اور اسلامی تعلیمات، ناظرین آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں فیملی لائف کے تعلق سے، اسلامی خاندان اور مغربی خاندان کے تعلق سے اگر ہم بات کریں یا دونوں کا تجزیہ کریں تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی لائف اور ویسٹرن لائف میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم کو اسلام نے خاندان کا ایک نظام دیا ہے جو وہاں پر موجود نہیں نظر آتا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں تو وہاں پر کوئی ایسی فیملی لائف کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اپنی مرضی کے لوگ مالک ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ چاہیں وہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہ جاتے ہیں،
लिव इन रिलेशनशिप में रह जाते हैं, या अगर मैरिज हो तो कुछ सालों के बाद फिर जुदा हो जाते हैं और कोई इंतज़ाम कोई निज़ाम वहाँ पर बाकायदगी से नहीं होता है। लेकिन शरीयत ने हमको जो निज़ाम दिया है उसमें हमको ये बताया है कि ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हुजूर ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर हमारे लिए दीनों दुनिया की सारी भलाइयाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इस्लाम ने निकाह के ज़रिए से हमको निज़ाम दिया ख़ानदान का, बच्चे होते हैं उनकी तरबियत का मसला होता है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर मर्दों के लिए इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई अपने घर वालों का निगहबान है और उसको उसके घर के निगहबानी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, कि बाप से पूछा जाएगा कि उसने अपने घर वालों के लिए क्या किया, कैसे उनकी तरबियत की, कितना उनको दीन सिखाया, उनको कितने अखलाक सिखाए, कितनी उनको तालीम दी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बाप से, घर के सरबराह से पूछी जाएंगी। तो हमको इस बात का तसव्वुर इस्लाम में दिया गया कि जो घर का सरबराह होता है वो ज़िम्मेदार होता है, न सिर्फ अपने घरेलू कामों का, घरेलू जिम्मेदारियों का, बल्कि अपने बच्चों की और घर वालों की आखिरत की भी उस पर फ़िक्र लाजिम होती है ताकि कल उसका मुआखदा न होने पाए। तो ये निज़ाम हमको इस्लाम में ही मिलता है कि बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करता है, उनको बेहतरीन अखलाक सिखाता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि किसी बाप ने आज तक अपने बच्चे को बेहतरीन अखलाक से बढ़कर अच्छा तोहफ़ा कोई नहीं दिया है। यानी आप कितनी से भी कितना महंगा गिफ्ट आप अपने बच्चे को दें, वो बेहतरीन अखलाक से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर आप पूरी दुनिया भी अपने बच्चे के कदमों में रख दें लेकिन उसको अखलाक न सिखाए तो फिर आपने उसको कुछ नहीं दिया है और इस पर आपका मुआखज़ा ज़रूर होगा। तो निज़ाम इस्लाम हमको ये बताता है कि बाप का क्या अहम रोल है और इसी तरीके से बच्चों की तरबियत के लिए उसको क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चियों की तरबियत के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने अपनी बच्चियों की सही तरबियत की, उनको अच्छी तालीम दी और अच्छी जगह उनका रिश्ता कर दिया तो वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ये इस्लाम का ही तसव्वुर है जो फैमिली को इतना मजबूत करता है कि एक आदमी अपनी बीवी की भी इस्लाह कर रहा है, अपने बेटे की भी इस्लाह कर रहा है, अपनी बेटी की भी इस्लाह कर रहा है और इसकी वजह से घर का माहौल पाकीज़ा बन रहा है। और ये मर्द की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन सिखाएं। मर्द यानी मर्द और औरत, मियाँ बीवी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन सिखाएं। इसी को बताते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज का हुक्म दो और जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज छोड़ने पर उनको तंबीहन मारो और उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। यानी बच्चे जब 10 साल के हो जाएं तो बच्चों के बिस्तरों को जुदा कर देना चाहिए, अलग अलग बिस्तर पर सुलाना चाहिए। तो अलगरज ये ख़ानदान की अहमियत है जिसको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्तन फ़वक्तन बताया है कि जब घर जुड़ता है और घर के अंदर पाकीज़ा माहौल बनता है तो फिर उस घर की वजह से खैर व बरकत मुआशरे में भी पैदा होने लगती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको एक कामिल दीन दिया है जिसमें हमको ज़िंदगी का और ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उसका सामना करने का तरीक़ा भी बताया गया है। इसी तरीके से हमको ये भी बताया गया है कि शौहर किस तरह अपनी बीवी के साथ मुआमला करें, बीवी अपने शौहर के साथ किस तरह हुकूक अदा करते हुए रहे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं इजाज़त देता बीवी को वो अपने शौहरों को सजदा करे। तो इस बात को हमारी माएँ बहनें अच्छी तरीके से जहनों में बिठाएं कि शौहर का बहुत बड़ा मकाम है। साथ ही साथ शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल करें। ऐसा नहीं है कि मुझे बरतरी दी गई है तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हुजूर की ज़िंदगी को देखें कि हुजूर अपने घर वालों के साथ कैसे रहा करते थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। व अना खैरुन लि अहली, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं हुजूर के साथ सफ़र में थी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। तो दौड़ लगाई गई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दौड़ में जीत गई। उसके बाद फिर एक मौका आया,
حضور پاک علیہ السلام نے پھر کہا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی گئی، اس بار حضور نے اس دوڑ میں جیت حاصل کر لی تو فرمایا اے عائشہ یہ جیت اس دن کی ہار کا بدلہ ہے۔ تو بیوی کے ساتھ اس طرح ہمیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو ناظرین آج مفتی صدیق صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کل انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔